ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے پایا. یعنی آپ نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ عاشوراء کے دن مدینہ میں آئے، اس کو یاد رکھیے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے کہا، ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظیم، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی. وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. یہ وہ دن ہے. فصامه موسیٰ شکرا فنحن نصومه، تو موسیٰ علیہ السلام بطور شکر انہوں نے یہ روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جب انہوں نے رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے ہم زیادہ رشتہ رکھتے ہیں، تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے اولا، موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے زیادہ رشتہ ہے تمہارے مقابلے میں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. موسیٰ علیہ السلام کی بات اختیار کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. فصامه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور آپ نے اس روزے کا حکم بھی دیا. تو ایک دن کا روزہ ہے بنیادی طور پر 10 محرم کا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک دن اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا، اور یہ دونوں روزے فرض نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں، یہ مستحب ہیں، یا اس کو زیادہ سے زیادہ سنت کہا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا خود بھی اور صحابہ کو بھی رکھنے کے لیے کہا. قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ ایک ایسا دن ہے عاشوراء کا دن کہ جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا دن مانتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ سمن اليوم التاسع، کہ جب اگلا سال ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ رکھیں گے. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پھر اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایک دن کی بھوک 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کتنا سستا سودا ہے. تھوڑی پیٹ کی آگ برداشت کر لیں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. کتنی آسانی ہے. یہ اللہ کا مزید احسان ہے کہ اللہ نے ایسے اسباب مہیا کیے ہیں کہ اگر ان کو آدمی اختیار کرے تو کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے. بعض نیکیاں، عام طور سے نیکیاں صغیرہ گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ بعض اوقات اگر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے تمام گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. یعنی اگر واقعی نیکی ویسی نیکی ہو جیسے اس فاحشہ کا کتے کو پانی پلانا ہو، ایک دم اخلاص کے ساتھ میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا، کسی اخبار میں نام نہیں آنے والا،
کہیں تعریف نہیں ہونے والی، صرف اللہ کے لیے۔ ایک انسان اگر نیکی واقعی کر لے، کبھی کبھی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ برے سے برا آدمی، کیوں فاحشہ عورت کے گناہ صغیرہ تھے، اس کے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو بعض اوقات کسی انسان کی ایک نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اور اس نیکی کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہوں پر وہ نیکی بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ توبہ سے تو وہ گناہ معاف کرتا ہی ہے، وہ تو وعدہ ہے اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ توبہ والے کے لیے نہیں ہے، یہ بغیر توبہ والے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیا وعدہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے سوا جس گناہ کی آدمی چاہے توبہ کرے، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا؟ ارے توبہ جب کی ہے تو اس کو تو معاف کرے گا ہی اللہ۔ پھر جب توبہ کے سلسلے میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرے، توبہ تو قبول کرتا ہی ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی ہے کسی نے اور گناہ ہیں اس کے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ توبہ میں مشیت کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو وعدہ ہے جو بھی توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، کسی کی کرے گا کسی کی نہیں کرے گا۔ لیکن توبہ کا ایسا ہو سکتا ہے توبہ کی اور مغفرت نہیں ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کسی کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اس لیے نیکیوں کو اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ یہ ایک نیکی ایسی میری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو ایسا پسند کرے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اور نیکی ایسی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیفیات اپنے اندر نیکی کے لیے اخلاص اور وہ اللہ سے قرب اور وہ اللہ کا استحضار، وہ سارے معاملات اس میں ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس سے ایسی نیکیاں ہوں کہ جس میں واقعی اللہ کا قرب اس کو خود محسوس ہو، واقعی اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو، تو یہ نیکی جو ہے واقعی قیمتی بنتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک پورے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا معاف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کی مغفرت